چمن خالہ منفرد طبیعت کی مالک تھیں۔ نام کی طرح باغ و بہار شخصیت ہونے کے باعث وہ بانو کو بہت پسند تھیں۔ ان کے بیٹے کہیں بڑے عہدے پر افسر تھے۔ وہ بانو کی امی کی چچا زاد بہن تھیں، لیکن سگی بہنوں سے بڑھ کر مخلص تھیں۔ بانو اسکول سے گھر آئی تو خالہ کی آواز سن کر اس کی تھکن دور ہو گئی۔ بانو ایک دم بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی، بستہ ایک طرف رکھ کر ان سے لپٹ گئی۔ خالہ اتنے دن بعد آئی ہیں آپ؟ صرف 25 دن ہی تو گزرے ہیں بانو۔ صرف 25 دن؟ اتنی ہی میری یاد آ رہی تھی تو امی کو ساتھ لے کر آ جاتی۔ امی لے کر نہیں آتی؟ امی چائے کے بہانے اٹھنے لگی تھیں کہ چمن خالہ بول پڑی۔ دیکھ لو نسیم، بچے شکایت کر رہے ہیں۔ ارے کبھی تو ہمارے گھر بھی آ جایا کرو۔ بچوں کو اسکول کی چھٹیوں کے بہانے بھیج دو، چند دن ہمارے پاس گزار لیں گے۔ بس سب بچوں کی شکایتوں کی پٹاری کھل گئی۔ ان کی باتوں پر نہ جاؤ چمن، اس ہفتے آنے کا ارادہ تھا مگر تم خود چلی آئی۔ ٹھیک ہے، اب میں اس وقت آؤں گی جب پہلے تم آؤ گی۔ آپ لوگوں کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو خود ہی آنا پڑا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، اگلی بار صحیح۔ بانو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ کہاں جانا ہے خالہ؟ کچھ خریداری کرنی ہے، اسی لیے بازار جائیں گے۔ امی نے بانو کو گھور کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بانو دوسری طرف دیکھنے لگی۔ چمن کل بانو کا سائنس کا ٹیسٹ ہے، یہ کہاں اپنا وقت ضائع کرے گی، آج اسے رہنے ہی دو۔ ارے نسیم، تم بھی روایتی ماؤں کی طرح بچوں کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، ہماری بانو بہت ذہین ہے، دیکھنا 100/100 نمبر لے کر آئے گی۔ ارے بن کباب انتظار کر رہا ہے، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے۔ بیٹھو گی تو کچھ بناؤں گی نا، تم بھی تو ہوا کے گھوڑے پر سوار آئی ہو۔ بس تم پکوڑوں کا میزہ تیار رکھنا، آ کر گرما گرم سب مل کر کھائیں گے۔ پھر انہوں نے بانو کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گئیں۔ حسب معمول انہوں نے اچھی خاصی خریداری کر ڈالی۔ نسیم کے لیے 1 سوٹ، بانو کے لیے 2 سوٹ اور بانو کے لیے اسٹیشنری کا سامان لیا اور کھانے پینے کے سامان سے لدے ہوئے وہ گھر پہنچے۔ بانو کی امی نے خالہ چمن کو کئی بار ان لوازمات کے لیے منع کیا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ بانو کی امی نے اسے سمجھایا ہوا تھا کہ وہ اپنی خواہشات کا ذکر اپنی خالہ سے نہ کرے، صرف اللہ سے مانگنے والی بن جائے۔ شاید اللہ نے چمن خالہ کو ان کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا کہ انہوں نے کافی حد تک بانو کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیا تھا۔ بانو کے ہاتھ آج بھی مرحومہ خالہ کی مغفرت کے لیے اٹھتے ہیں۔